والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا هو مولانا وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون صدق اللہ العظیم۔ یہ سورہ التوبہ کی آیت نمبر 51 یعنی 51 ہے۔ اس آیت میں اللہ رب العزت نے عقیدہ توحید کے متعلق جو اللہ تعالیٰ کو عقیدہ مطلوب ہے امت مسلمہ کو تاکیداً فرمایا کہ اللہ کے یہاں شرک جو ہے ناقابل معافی گناہ ہے۔ ہر گناہ معاف ہو سکتا ہے، لیکن عقیدہ توحید میں اگر گڑبڑ ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے، لہذا قرآن میں اللہ تعالیٰ کئی جگہ ارشاد فرمائے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، بے شک اللہ تعالیٰ شرک کو نہیں معاف کرے گا، اس سے ہٹ کے جو گناہ اگر ہو جائیں پھر توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ معاف کر سکتا ہے۔ امت مسلمہ کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ اپنے عقیدے کی جانچ پڑتال کرتی رہے، دیکھتے رہے کہ ان کے عقیدے میں کہیں شرک کا شائبہ تو نہیں ہے۔ لہذا عقیدہ توحید کو مضبوط کرنے کے لیے، ایمان اور عمل میں اخلاص پیدا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں امت مسلمہ کو تاکیداً فرمایا۔ وہ کیا ہے؟ قل لن یصیبنا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ہر وہ انسان جو اس آیت کو پڑھ رہا ہے اس کے لیے بھی یہی حکم ہے کہ کہو، بولو، قل لن یصیبنا، ہم کو نہیں، ہرگز نہیں پہنچتی کوئی بھی مصیبت، کوئی پریشانی، کوئی تکلیف، کوئی بلا ہم کو ہرگز نہیں پہنچتی۔ قل لن یصیبنا، پھر پہنچے گی کون سی چیز؟ الا ما کتب اللہ لنا، یہ ذہن میں رکھنے کی بات ہے، مگر وہی پہنچیں گی تکلیفیں اور رنج و غم، پریشانیاں وہی پہنچیں گے جو الا ما کتب اللہ لنا، اللہ تعالیٰ نے جو ہمارے لیے لکھ دیا ہے۔ ہر بندے مومن کو یہ ضرور پڑھنا چاہیے اور سمجھنا چاہیے اور اس کے متعلق زندگی گزارنا چاہیے۔ آج امت مسلمہ یہی چکروں میں ہے۔ اگر اس آیت کو ہم اچھی طرح سمجھ جائے تو پھر ہر وہ چھوٹی موٹی پریشانی میں، ہر وہ جو ہے بیماری میں، دکھ درد میں، غریبی میں، مفلسی میں، ہر اینگل سے، ہر زاویے سے ہم اللہ کی طرف رجوع ہوں گے، چونکہ آیت میں بتایا جا رہا ہے کہ تم کو جو کچھ بھی تکالیف وغیرہ جو پہنچ رہے ہیں، جو رنج و غم، جو نقصان ہو رہا ہے، وہ کسی اور کی طرف سے نہیں ہے، وہ بلکہ کتب اللہ لنا، اللہ تعالیٰ تمہارے قسمت میں لکھ دیا ہے۔ سورہ فرقان میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا، اللہ تعالیٰ نے ہر مخلوق کو پیدا کیا، پیدا کرنے کے بعد پھر اس کی تقدیر لکھا۔ آج جو ہم جس عنوان کے تحت بات کر رہے ہیں وہ عنوان ہے قضاء و قدر، یعنی جو کچھ اللہ کی طرف سے ہم کو جو لکھ دیا گیا ہے اسی کے مطابق دنیا میں ہم کو مل کے رہے گا۔ آج ہم جو ہے جو غیر اللہ کی طرف جا رہے ہیں، جو عاملوں کی طرف بھٹک رہے ہیں، جو غیر مسلم پنڈتوں کے پاس تک جا رہے ہیں اور ان کے پاس جا کے اپنے مشکلوں کا حل تلاش کر رہے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ کا کیا ارشاد ہے؟ یہ کہاں سے آ رہی ہے؟ دکان نہیں چل رہی، کوئی کرا دیے، ہوٹل نہیں چل رہی، کوئی کرا دیے، رشتے نہیں آ رہے، کوئی کرا دیے، بیمار پڑ گئے، کوئی کرا دیے، یا کیا بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ انسان جب پیدا ہوتا ہے اس سے
پہلے انسان کی پوری تقدیر لکھی جاتی ہے. ایک سانس، ایک خطرہ پانی کا، ایک دانہ کھانے کا، نہ تو وہ زیادہ کھا سکتا نہ کم، اور جو چیزیں اس کو پہنچنے ہیں کہ وہ پہنچ کے رہتے. بخاری مسلم کی جو روایت ہے اس میں یہی بتایا گیا اللہ تعالیٰ نے زمین آسمان پیدا کرنے سے پہلے 50,000 سال پہلے انسانوں کی تقدیر لکھ دیا ہے. اس میں رد و بدل نہیں ہو سکتا. کوئی انسان آپ کا جو ہے رزق نہیں روک سکتا، کوئی انسان آپ کو بیمار نہیں ڈال سکتا، کوئی انسان جادو پلیتے گنڈے تعویذاں یا عملیات کے ذریعے سے آپ کے کاروبار نہیں بٹھا سکتا، آپ کی اولاد کو نہیں چھین سکتا، نہ اولاد آپ کو وجود میں آنے سے روک سکتا ہے. آج ہمارے گھروں میں تقریباً یہی کچھ ہے. مرد حضرات باہر چلے جاتے ہیں، عورتیں بس اسی میں ہیں. کیا بتائے حدیث میں؟ الطیرۃ شرک، بدشگونی جو ہے وہ شرک ہے. بدشگونی کیا ہے؟ انہوں آئے تھے ایسا ہو گیا، انہوں دیکھے تھے ایسا ہو گیا، وہ آنے کے بعد ایسا ہو گیا، یہ تمام چیزیں کیا ہیں؟ یہ ہمارے عقیدے میں اللہ تعالیٰ بھی ہے اور یہ چیزیں بھی ہے. آج ہمارے پاس عاملوں کا خوف نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ سے زیادہ ہے. اگر کوئی عامل سے اگر کوئی بحث کرنا چاہ رہا تو وہ ڈرتا ہو، لگو بھائی گھر کی جگہ ڈھیلا باقی نہیں رکھتا ہے، لوگ پیسے ڈوبا بھی دیا تو انجان ہو جاتے ہیں، پولیس میں جا کے درخواست دینے سے بھی ڈرتے ہیں. ایسا نہیں ہے. سورہ حدید میں اللہ تعالیٰ کیا فرمائے دیکھیے آپ، ما اصاب من مصیبت فی الارض، کوئی مصیبت بھی تمہاری زمین پہ نہیں آتی. زمین پہ مصیبت کون سے ہے؟ سیلاب آ گیا، زلزلے آ گئے، وبائی امراض، کووڈ جیسا پھیلا تھا، دیکھیے آپ یہ جو کچھ بھی آتے ہیں نا، ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم، اور نہ تمہاری جانوں کو نقصان پہنچتا ہے. مصیبت آتی ہے نہ زمین میں آتی نہ تمہاری جانوں پہ آتی ہے. الا فی کتاب، مگر تمہاری تقدیر میں لکھا ہوا ہے. اسی کے مطابق جتنے سال تم کو جینا ہے، جتنے سال زندگی گزارنا ہے، یہ سب چیزیں الا فی کتاب، تمہارے اعمال نامہ، تمہاری جو لکھا ہوا ہے نا، پیدا ہوئے خود میں جو تمہارا نوشتہ لوح محفوظ میں جو لکھا ہوا ہے اس کے اندر یہ لکھا ہوا ہے من قبل ان نبرأها، اس سے پہلے کہ ہم اس کو پیدا کریں، یعنی انسان کو یا وہ مصیبت کو ہم کیا کرے ہیں اس کی زندگی میں لکھ دیا. یہ اتفاق نہیں ہے بلکہ وہاں سے ہو رہا ہے. الا فی کتاب من قبل ان نبرأها ان ذلک علی اللہ یسیر، بے شک یہ کام اللہ تعالیٰ کے لیے آسان ہے. لِكَيْ لَا تَعْصَوْا، تاکہ تم کسی کام میں بھی افسوس مت کرو. اگر کوئی کام تم سے چھوٹ گیا ہے، کوئی ڈیل ہونے والی تھی، یا کوئی جو ہے نا کاروبار میں گراہ چلے گیا ہے، افسوس کرتے ہیں ارے بھائی ذرا پہلے آتا تو مل جاتا تھا، پہلے کر لے تو ہو جاتا تھا، میرے سے ذرا کوتاہی ہو گئی. جو چیز چھوٹ گئی چھوٹ گئی. لِكَيْ لَا تَعْصَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ، جو تم سے چھوٹ گیا اس پہ افسوس کرو ہی نہ کو، کیونکہ وہ چھوٹنے والا تھا، ملنے والا تھا ہی نہیں، نہ ملتا تھا. آپ کچھ بھی ایڑی چوٹی گازر لگا تو نہیں ملتا تھا. کیوں نہیں تھا؟ وہاں لکھا ہوئی نہیں تھا. 10 لوگ مر گئے کووڈ میں، ایک آدمی بچ گیا. ارے بھائی میں ذرا پرہیز کر لیا، میں وہ پھل نہیں، وہ کیسا بھی مرتے تھے اگر موت ہوتی تو. بچ گیا نہیں بلکہ بچا لیا گیا، اللہ تعالیٰ بچا لیا. لِكَيْ لَا تَعْصَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ، جو تم سے چھوٹ گیا ہے اس پہ افسوس نہ کرو. وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ، اور جو چیز تم کو دی گئی ہے، مل گئی ہے، اس پہ خوشیاں بھی مت مناؤ. آج ہمارے کاروبار میں، ہماری کمائی میں، ہماری جو ترقی پہ اس کا کریڈٹ کس کو جاتا؟ اپنے آپ کو جاتا. میں ویسا کرا، میں ایسا کرا، میں وہ کر لیا، یہاں سے یہ کر لیا، یہاں تک پہنچا. نہیں، آپ کے قسمت کا آپ کو مل کے رہے گا. آپ کو اللہ ترقی دینا چاہ رہا اس موڑ پہ لائے گا. دولت سے نوازنا چاہ رہا برابر نوازیں گا. اولاد سے نوازنا چاہ رہا برابر اولاد
اللہ تعالیٰ آپ کو دے کے رہے گا، اس میں کوئی فخر کی بات نہیں ہے. اس لیے بتا رہے ہیں وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ، جو تم کو دیا گیا ہے اس پہ خوشیاں مت مناؤ بلکہ اللہ کا شکر کرو. وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ، اللہ تعالیٰ شیخی بگانے والے کو، فخر کرنے والے کو اور اپنے آپ کو بڑا عقل مند سمجھنے والے کو پسند نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ سورہ ہود میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتا، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ، زمین پہ چلنے والا کوئی ایسا جاندار مخلوق نہیں ہے، إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، مگر اس کا رزق جو ہے اللہ تعالیٰ کے اوپر ہے. اللہ تعالیٰ ہے، کوئی لگا لینے سے کچھ آیتاں لکھے لگانے سے وہ کچھ بڑھتا نہیں، کوئی تعویذ گلے میں ڈال لینے سے، کوئی 1 2 3 کے جو ہے نقش لکھ کے لگانے سے رزق نہیں بڑھتا. وہاں ہے، وہاں سے آتا. راشن کارڈ یہاں بنا لیے، صحیح بات ہے، اصل راشن وہاں ملنے والا ہے، وہاں سے آتا راشن. وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، اس کا رزق اللہ کے ذمہ ہے. وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا، یہ ہے تقدیر. وہ جانتا ہے کیا اس کو ٹھکانہ کہاں ہے. جو انسان جب پیدا ہو رہا ہے نا، وہ اتفاق سے نہیں پیدا ہو رہا ہے، اتفاق سے مر بھی نہیں رہا ہے. اس زمانے میں آپ کو ہم کو پیدا اللہ تعالیٰ اپنی مرضی سے کیا ہے، اپنی مرضی سے نہیں. اس ملک میں اپنی مرضی سے پیدا کیا، ہماری مرضی سے نہیں. اگر ہر انسان سے پوچھتا اللہ تعالیٰ تم کب جانا چاہ رہے ہیں بولے تو پھر انہیں اپنا ایک وہ زمانہ بھی طے کرتا تھا، وہ ملک بھی طے کرتا تھا، وہ باپ باپ کو بھی طے کرتا تھا. یہاں نہیں پیدا ہوتا میں وہاں ہوتا، وہاں نہیں یہاں ہوتا. بولی وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا، اور اس کے مرنے کا ٹھکانہ بھی جانتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کے علم ہے. کہنے کا مطلب کیا ہوا کہ انسان جو ہے جو ہمارے اختیار میں ہے اس کو تقدیر مت بنائیے. ہم کسی سے جھگڑا کر رہے ہیں، لوگ آ کے مارے، ہڈی ٹوٹ گئی، فلانا جو دواخانے میں پڑ گئے، بھائی میرے قسمت میں تھا. یہ قسمت میں نہیں، آپ کے جو اختیار میں ہے اس سے اللہ تعالیٰ قرآن میں قوانین احکامات جاری کرے ہیں. جن چیزوں سے بچنا ہے، قتل سے بچو، اللہ تعالیٰ بتایا ہے. وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، لوگوں سے اچھی بات کرو. وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، لوگوں سے اچھے میٹھے الفاظ میں بات کرو. یہ کیوں سنا رہے ہیں؟ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَلْعَبُ بَيْنَهُمْ، شیطان کیا کرتا آپس میں دشمنی، ایک آدھ ٹیڑھی بات نکلتے دشمنی شروع کر دیتا. إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلْإِنسَانِ عَدُوًّا مُبِينًا، شیطان کھلا دشمن ہے انسان کا. اس لیے حکم دے رہے ہیں کہ یہ نفرتوں کا مائل، دشمنیاں مولنے سے بہتر ہے کہ جو ہے اچھی بات کرو. اچھی بات سے ادفع باللتی ہی احسن، اچھی بات بری بات کو ختم کر دیتی، دشمنی کو بھی ختم کر دیتی. یہ بتایا جا رہا ہے. آپ کسی کا پیسہ ڈبا دیں گے، وہ آئیں گا، ماریں گا، کریں گا، پھر بولیں گے یہ قسمت میں تھا. آپ کسی کو گالی گلوچ کر دیں گے، کسی کا مرڈر کر دیں گے، پھر وہ لوگ آ کے آپ کا مرڈر کر دیے، بولیں گے قسمت میں تھا. قسمت میں نہیں، ان چیزوں سے تو تاکیداً بچنے کا حکم ہے. آپ کو اللہ دنیا میں پیدا کیا ہے، آپ جائیے رزق کمائیے، دیکھیے رزق کے لیے نکلیے. سورہ جمعہ میں ہے فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، نماز ختم ہوتے ہی نکلو. گھر میں بیٹھیں گے، کام نہیں کریں گے، کچھ بھی نہیں کریں گے، میرے قسمت میں نہیں تھا. وہی بولے نا، او تقولا لو ان اللہ ہدانی لکنت من المتقین. ایسے لوگ جو دین میں کچھ بھی کام نہیں کرے اور یہی بیٹھ کے اب بولتے بھی نا اللہ تعالیٰ ہدایت دیا ان کو، ہم کو نہیں دیا. وہی سے ہمارے خدمت میں نہیں ہے، نماز پڑھنا، قرآن پڑھنا، نیک بننا ہمارے خدمت میں نہیں ہے، اللہ ان کو ہدایت دے دیا. ایسے لوگ کل قیامت میں جب جہنم کو دیکھیں گے تو یہی بولیں گے یہ قسمت نہیں. اس میں تو آپ کو حکم دیا ہے کرو بول کے اللہ تعالیٰ. قسمت کون سے ہے؟ تقدیر کیا ہے؟ تقدیر یہ ہے کہ آپ کب پیدا ہونا، کب مرنا، کس کے پیٹ میں پیدا ہونا، کس ملک میں ہونا، کس عمر میں آپ کی زندگی، آپ مرد رہنا یا لیڈیز رہنا، یا پھر جو ہے نا آپ گورے رہنا، کالے رہنا، گڈے رہنا. آپ اپنی شکل، صورت، حیات، زندگی، سکھ دکھ، اس میں آپ کا اختیار نہیں ہے.
یہ آپ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، آپ کے اختیار میں نہیں ہے۔ ہٹا کٹا پہلوان رہے گا مگر جو ہے نا جوانی میں مر جائے گا، کروڑ پتی رہے گا جوانی میں مر جائے گا، فقیر رہے گا بھیک منگیں گا مگر 80 سال تک جئیں گا۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ جس کو جتنا رکھنا ہے رکھیں گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کیا فرمائے؟ ان یمسسک اللہ بضر فلا کاشف لہ الا ہو۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر اللہ تعالیٰ آپ کو تکلیف پہنچانا چاہ رہا تو اس کے ہٹ کے کوئی اس تکلیف کو دور نہیں کر سکتا۔ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، اور اگر اللہ تعالیٰ آپ کو اپنا فضل سے نوازنا چاہ رہا تو وہ فضل، وہ نعمت، وہ خوشیاں آپ سے کوئی نہیں چھین سکتا۔ یہ سکھایا جا رہا ہے نا، اس کے باوجود بھی پھر ہم وہی ہے لگے ہوئے تقدیر کیا بتائیں؟ قُلْ لَن يُصِيبَنَا، کہیے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہم کو نہیں پہنچتی، قُلْ لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا، جو ہمارے قسمت میں اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے وہی ہو کے رہنا۔ ہوا مولانا، دیکھیے انتا مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین بولتے نا، ہوا مولانا، جو ہماری تقدیر لکھا ہے نا وہی ہمارا کا ساتھ ہے۔ ہوا مولانا، مولانا کسے کہتے ہیں؟ مددگار، کام بنانے والا، بگڑی بنانے والا۔ ہوا مولانا، جو مشکل میں ڈالا وہ نکال سکتا، جو رزق روکا وہ کھول سکتا، جو اولاد سے محروم کرا وہ دے سکتا، جو بیمار ڈالا وہ صحت دے سکتا۔ وہ ادھر ادھر نہیں، دوا بھی ہم کھاتے ہیں اسباب کے تحت، حکم ہے کھانے کا کھا رہے ہیں، لیکن کتنے لوگ ہیں جو دواخانوں میں برسا برس دوا مسلسل رہنے کے بعد بھی انتقال کرتے؟ کیوں؟ زندگی ختم ہو گئی۔ دوا بھی کب کام کرتی؟ جب اللہ کا حکم ہو۔ تو یہ ہے کس کے ہاتھ میں؟ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ہم اس کو کہاں تلاش کر رہے ہیں؟ کدھر تلاش کر رہے ہیں؟ غیر اللہ کی جگہ۔ اور پھر سب سے زیادہ اب اس وقت جو سب سے بدترین عقیدہ ہے وہ عقیدہ ہے یہ عاملوں کے اوپر۔ ہم اس قدر ڈرتے ہیں اللہ کی پناہ، کچھ بھی نہیں ہے، کوئی جادوگر، کوئی عامل، کوئی بھی جو آنا یہ آپ کا کچھ نہیں کر سکتا، صرف خوف بٹھا رہا ہے۔ میرے پاس جنات ہے، میرے پاس موکل ہے، میرے پاس فلانا ہے۔ ارے جنات ہے، موکل ہے، گھر میں کہیں کو بیٹھا ہوا ہے بھائی، باہر بھیج، بینک سے نوٹا منگا، پیسے منگا لے، ہیرے جوہرات منگا لے، کہیں کو یہ دکان کھول کے لوگوں کو بیوقوف بنا کے تھوڑے پیسے وصول کرنا۔ وہ اگر وہ ہماری بگڑی بنا سکتا، خود کی نہیں بنا لیا نا۔ یہ زمان قدیم سے ہے ہمارے پاس، ایک تعویذ باندھ لی، ایک نقش باندھ لی، ایک ڈوری باندھ لی، سمجھ رہے محفوظ ہو گئے۔ یا کیا بتا رہے ہیں؟ اللہ اگر مصیبت میں ڈالنا چاہے تو کوئی اس کو نہیں نکال سکتا، اور ہم یہ سمجھ رہے کہ کوئی چیز باندھ لی ہے، کاروبار نہیں چل رہا، ٹھیک ہے ایک نقدے کا ڈال لیا انگوٹھی میں، اب ختم، یہ راس آ گیا تو مالا مال۔ ارے پتھر پہ بھروسہ ہے ہمارا، پھر وہ غیر اللہ جو پتھر کو بول رہی ہے اس کا کیا بولیں گے آپ؟ لکڑی پہ بھروسہ ہے، ناریل پہ بھروسہ ہے، دکانوں پہ جا کے دیکھیے آپ لٹکا کے رکھے ہوئے ہیں، اور سمجھ رہے کہ یہ چیز آپ اللہ کو ماننے والے ہیں نا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بولے نا، پھر اللہ کے سوائے کوئی خود نہیں ہے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اس کے برابر کا، اس کی ٹکر کا، اس کے لیول کا کوئی ہے ہی نہیں بولے آپ۔ پھر آپ ایک معمولی چیز سے روڈ پہ کچھ گرا ہوا ہے، لیمبو گرا ہوا ہے، انڈا گرا ہوا ہے، ڈر کے مارے کانپنا ہے۔ ارے کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے، وہ کوئی آئٹم بم نہیں ہے، وہ آپ پیسے ہٹا کے پھینک سکتے ہیں، کوئی اٹھا کے آپ کسی کو غفلت میں بلا کے تل کے ابال کے 2 انڈا کھا لیتا مزے سے، کچھ بھی نہیں ہوتا اس کو، بولے تو پریشان ہوتا، نہیں بولو مزے سے پھرتا ہوں میں۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ مسلمان ایسا نہیں ہوتا۔ لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا ہے؟ نہیں ہے کوئی، یہ خدا کیا ہے؟ جس کے ہاتھ میں پاور، خدائی، اختیار وہ ہے۔ قل من بیدہ ملکوت السماوات والارض وہو یجیر ولا یجار علیہ، سورہ مومنون میں بولے اللہ تعالیٰ کون ہے جو جس کے ہاتھ میں ساری
بادشاہت ہے، وہ سب کو بنا دیتا، اس کے مقابلے میں کوئی بنا نہیں دے سکتا کسی کو. یہ ہے نا. پھر اگر ہم اللہ سے زیادہ ان چیزوں پہ بھروسہ کر رہے ہیں، آیت کے جملے میں کیا ہے؟ قُل لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا. آخر کا جملہ کیا ہے؟ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ. اگر ایمان والے ہیں، مومن ہیں، کیا کرنا ہے؟ وَعَلَى اللَّهِ، اللہ کے اوپر. وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ. ایمان والوں کو اللہ پہ بھروسہ کرنا چاہیے، ان چیزوں پہ نہیں. کوئی بول دیا آپ کی دکان نہیں چل رہی، ارے کیسے کیسے قصے باتیں ہیں. وہ ہوٹل چل رہی کہتے ہیں، انہوں نے کچھ بندر کر دیا زمین میں، دوسرے ہوٹل نہیں چل رہے. انہیں کرا دیا، یہ دوسرے دکانیں نہیں چل رہی. یہ جملہ بولنے کے بعد مسلمان باقی بھی رہے گا. ایک حدیث سنا تو سنیا، من اتا کاہنن او ورافن. جو کوئی بھی عامل یا پھر کوئی جادوگر یا کوئی ایسا غیبدانی کا دعویٰ کرنے والا، من اتا کاہنن او ورافن، اس کے پاس گیا، عامل کے پاس گیا، فصدقہ بما یقول، وہ جو بولا نا، تمہارے اوپر اثرات ہو گئے، کرتوت ہو گئے، تمہاری دکان کو کوئی بٹھا دیا، وہ فلانا کر دیا، تم کو بیمار ڈال دیا، تمہارے کو بچے نہیں ہو رہے، رکاوٹ کر دیا، بندش کر دیا، اگر یہ بول رہا ہے انہیں، فصدقہ بما یقول، اس کی بات کو یہ تصدیق کیا، مان لیا، ہاں بھائی ہوں گا، آپ کے اوپر ہو گئے اثرات، آپ کھندل دیے، صدقہ کھندل دیے، وہ فلانا ہے، آپ مان لیے، فصدقہ، اس کی بات کی تصدیق کر لیے، بما یقول، جو وہ کہا. انجام کیا ہے؟ فقد کفر، آپ کافر ہو گئے، انکار کر دیے. بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول پہ جو قرآن نازل ہوئی نا، آپ اس کا انکار کر دیے. ختم ہو گئی بات طویل ہے اور وقت ختم پر ہے. انشاءاللہ تعالیٰ میں اپنی بات یہاں ختم کرتا ہوں. تمام باتوں کا مقصد یہی ہے کہ ہم اللہ پر ایمان رکھنے والے ہیں اور ان چیزوں پہ ہمارا ایمان نہیں. ہمیں کوئی نفع سے نواز سکتا ہے، نہ نقصان پہنچا سکتا ہے. وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ. لوگ ایسوں کی عبادت کر رہے ہیں، ایسے لوگوں کے پاس جا کے جو ہے نا، ان کی جو ہے آؤ بھگت کر رہے ہیں، ان کے پاس جا کے آبیداری کر رہے ہیں، ان کے پاس جا کے کچھ ایسے جو ہے نا، ان کا سافٹ ویئر ہے یہ تعویذ پلیت ایک گھنٹے فلانا فلانا کیا ہے وہی ہے. اگر یہ لے کے اس پہ بھروسہ کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ بولے نہیں، ما لا یضرہم ولا ینفعہم، نہ یہ آپ کو نقصان پہنچا سکتے نہ نفع پہنچا سکتے ہیں. یہ چند باتیں تھے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس باطل عقیدے سے محفوظ رکھے.